لیکن ایک مسلمان کی ترجیح کیا ہے یہ تو وہ خود طے کرے گا نا، کہ میں نے جو 10 منٹ ہے میری زندگی کے جس میں میں 2 رکعت نفل ادا کر سکتا ہوں، وہ میں بیٹھ کے کسی سے گفتگو میں بھی لگا دوں گا، میں اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ ترجیحات کون طے کرے گا؟ یہ تو خود طے کرے گا نا۔ السلام علیکم حضرت، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کی تشریح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا فیفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر یفقہہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے وعلیکم السلام، یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ وہ فقیہ ہو جاتا ہے۔ تو اب فقاہت جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگوں کا دھیان جاتا ہے کہ وہ احکامات شرعیہ کے ساتھ ہے اس کا تعلق۔ فقاہت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ احکامات شرعیہ کے ساتھ ہے، کہ جو فقیہ جو ہے وہ آپ کو مسائل نکال کے، جزیات نکال کے وہ آپ کو مسائل بتائے گا، وہی فقیہ ہوگا۔ تو اس کو بھی ایک طرح کی دین کی سمجھ کہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، اگر اس کو اور کھولیں ہم تو صرف فقاہت مراد نہیں ہوگی اس سے، وہ یہ ہوگا کہ ہم دین کے مزاج کو سمجھنا شروع کر دیں۔ کہ وہ دین ہماری فطرت کا ایک حصہ ہو جائے، دین کی فطرت ہماری فطرت ہو جائے۔ اور یہ اسی طرح ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ دین کو جانتا رہے، اس کا علم حاصل کرتا رہے اور اس پر عمل کرتا رہے، اور اپنا انداز جو ہے نا وہ محققانہ رکھے، مسلسل تحقیق جو ہے وہ اس کو اپنا کام بنا لے۔ اب وہ جیسے ایک تو ہے عالم ہو گیا، ایک عالم ہونا یہ ہے کہ جو مروجہ انداز ہے کہ کسی جامعہ وغیرہ میں، کسی مدرسے وغیرہ میں 8-9 سال پڑھ کے وہ فارغ التحصیل ہو گیا، تمام علوم ضروریہ جو ہیں اس نے پڑھ لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بغیر مدرسے وغیرہ میں داخلہ لیے وہ علوم پڑھ لے۔ جب علوم ضروریہ پڑھ لیے نا، اب شروع ہوگا وہ سفر۔ جو آپ کو وہاں لے کر جائے گا کہ دین آپ کی فطرت کا حصہ بنے، یا جو آپ کی فطرت ہے وہ دین کی فطرت میں ڈھل جائے، کیونکہ آپ نے وہ اصول پڑھ لیے نا
کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ حدود و قیود کیا ہے. اگر مجھے کوئی علم مل رہا ہے تو میں نے اس علم کو کون سی شرائط پر پرکھنا ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں، ہے نا. اور پھر وہ علوم بڑھتے جائیں گے اور اس پہ عمل کرتے جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ دین جو ہے نا وہ روح میں صلاحیت کرے گا اور اس کی ایک عادت سی ہو جائے گی، اور پھر جو ہے نا وہ دین سمجھ میں آنے لگے گا. اور جیسے جو فقیہ ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، دین ان کی فطرت کا حصہ بن گیا تھا. اس لیے انہوں نے وہ مسائل جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بھی شرعی مسائل نکال کے عوام کو دیے جو اب کام آتے ہیں. کئی سو سال پہلے انہوں نے وہ سوالات کے جوابات دے دیے جن کے ذریعے سے اب فتوے دیے جاتے ہیں ان کی جزیات سے، بلکہ انہوں نے اصول بنا دیے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوتا کم لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ پاک جس پر فضل فرما دے، جس پر رحمت کر دے، اور اپنی طلب بھی ہوتی ہے. ابھی عوام کے حوالے سے تو یوں ہی ہے نا کہ ان کو فرض علوم بھی حاصل ہو جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. اور آپ کوشش کریں کسی کا ذہن بنائے، بڑی مشکل سے اس کا ذہن بنے گا کہ میں فرض جو مجھ پر فرض ہیں علم سیکھنا وہی سیکھ لوں. بہت مشکل سے ذہن بنے گا. ہم نے کوشش کی تھی فرض علوم کے حوالے سے کورسز کروائیں ہم نے، لیکن جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بڑی مشکل سے لوگوں کا ذہن بنتا ہے. ہاں اسی کے پیسے رکھ دیں، فیس رکھ دیں تو شاید یہ سمجھ کے لوگ جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں کہ بھائی یہ فیس ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہے. اصل تو اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. آپ پر جو علم فرض ہے وہ سیکھنے کی، تو پہلے تو فرض علم سیکھے گا بندہ، پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کی طرف جائے گا نا، مستحبات کی طرف جائے گا، پھر ان اصول کی طرف جائے گا جن سے مسائل بنتے ہیں. اور پھر وہ مسائل جو ہے وہ جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا کیوں ہے، وہ کہاں لے کے جائیں گے ہمیں، یہ تو راہ ہے نا. اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم تقوی والے ہو جائیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑا آپ کا مقام تھا علم میں. تو آپ کے جو صاحبزادے تھے نا، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، میرے والد صاحب تو بہت بڑے علم والے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اتنی ہزار حدیثیں ان کو یاد ہیں، یہ بتائیے معروف کرخی بھی ایسے علم والے ہیں یا نہیں؟ ہوتا ہے نا بچہ بولتا ہے، تھوڑا سا ناز کرتا ہے اپنے باپ پر کہ اتنا نام ہے ان کا، مشہور تو معروف کرخی بھی ہیں، ان کے پاس ایسا علم ہے یا نہیں؟ آئے ہائے ہائے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت معروف کرخی کے پاس تمہارے باپ سے زیادہ اصلی علم ہے. تو حیران ہو گئے، اصلی علم کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ معروف کرخی کے پاس تقوی کا علم ہے، اور حقیقی علم یہی ہے کیونکہ یہ تمام علوم اسی علم کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو جب تقوی
آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے علم کے ساتھ، یعنی زہد علم کے ساتھ ہو، تو اب یوں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ دین کی سمجھ جو ہے وہ آنے لگی ہے، یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ عمل سمجھاتا ہے نا علم کو۔ تھیوری آپ کتنی بھی پڑھتے رہیں، کوئی سرجن ہو کتنی تھیوری پڑھتا رہے سرجری کے حوالے سے، جب تک جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں نہیں کھڑا ہوگا کسی کے ساتھ، جسم کو نہیں کھولے گا، اس کو کیا سمجھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ تو یہی ہے کہ یہ ایک سفر ہے۔ اور اچھا اسی میں جو ہے نا صوفیہ کرام نے جو ہے نا ایک راہ بنا دی ہے، اپنے اپنے ہر ایک سلسلے میں صوفیہ کرام نے اپنے طریقوں سے ایک راہ بنا دی ہے اس میں ماہر ہونے کے لیے۔ یہ سلسلے اسی لیے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ الگ سے اپنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں یا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیں ایک جو ہے نا وہ تعلیم کا طریقہ بنا دیا، سلیبس بنا دیا کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس راہ کو طے کر لے۔ اب چاروں سلاسل ہیں یا ان چاروں سے جو شاخیں نکلی ہیں ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، کسی کے آسان ہیں کسی کے مشکل ہیں، لیکن راہ الگ الگ ہے، منزل ایک ہی ہے، جاتے وہیں ہیں سب کے سب۔ تو اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ظاہری علوم کے ساتھ نا کسی کامل اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرے۔ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اچھا اب کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ولی ہو اور عالم نہ ہو، بھلے بظاہر اس کا دنیاوی علوم سیکھنا ثابت ہو یا نہیں ہو، علم تو تب پتہ لگے گا نا کہ ان سے کچھ پوچھا جائے اور وہ اس کے جواب میں کیا بولتے ہیں۔ اگر کوئی ویسے ہی خاموش رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، تب بھی یہ نہیں بول سکتے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے نا۔ تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو باقاعدہ علم دین کے لیے سفر فرمایا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور پھر باقاعدہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے روحانی تربیت کے لیے باقاعدہ کئی بزرگان دین کے پاس جو ہے وقت گزارا، جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور اگر ابھی ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم نہ ظاہری علم سیکھیں گے نہ شریعت کا علم حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جیسے شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد رک جائیں گے کہ بھئی سب مل گیا، اب باطنی علوم کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ، یہ دونوں بندے جو ہیں یہ منزل تک نہیں پہنچے، یہ راہ میں کسی جگہ کو منزل سمجھ کے وہیں پہ بیٹھ گئے، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو بندہ جب اس طرف جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اصل دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو یوں کہیں نا کہ دین کی سمجھ اصل میں لدنی ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ کیا دین کا باطن ہے نا، تو ظاہری علم میں اس کو بھی کہیں گے بھئی دین کی سمجھ ہے، لیکن اصل جو باطن سمجھ جائے گا دین کا، اسی کو کہیں گے نا اصل جو ہے سمجھ اس میں پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ تو اللہ پاک جس پر فضل کرے۔ اور اس کے حوالے سے کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علوم کی دو قسمیں ہیں، اولاً ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے۔ اردو میں اس کو یوں کہیں گے کہ وہ علم
جو نفع دینے والا ہے وہ علم نافع ہے، اور وہ علم جو نفع نہیں دینے والا بلکہ نقصان دینے والا وہ غیر نافع ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ اسی طرح بزرگان دین جب بھی علم حاصل کرنے کی دعا فرماتے تو ساتھ میں علم نافع کی قید لگاتے، علم نافعا، کہ ایسا علم عطا فرما یا رب العالمین جو نفع دینے والا۔ اب اس میں یہ نفع کیا ہے؟ کون سا نفع؟ دنیاوی نفع۔ اگر ہم دنیاوی نفع کی بات کریں تو یہ دھوکہ دہی کرنے والے اور لوگوں کو پاگل بنانے والے کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا علم جس سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے اور ان سے ان کا مال ہڑپ کر لے، جھوٹ بولے، تو اس کو فائدہ تو ہو رہا ہے، وہ اپنے علم سے ہی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ علم نافع سے مراد ایسا نفع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں کھولے، وہ علم نافع ہے۔ اور باقی جو بھی علم ہے جو آپ کو اللہ کی قرب سے دور کرتا ہے وہ علم غیر نافع۔ اس کی مثال بہت آسانی، ایک عام بندہ ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھی، اس نے 3 رکعت فرض پڑھے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد تسبیح وغیرہ کی، دعا مانگ کے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو پتہ لگا کہ بھائی یہ جو نفل ہے نا اس میں وہ تو مستحب ہے، پڑھو نہیں پڑھو تمہاری مرضی۔ اس نے 2 نفل پڑھنا چھوڑ دیا، وہ مرضی ہے نا اس کی۔ تو یہ علم جیسے ہی حاصل ہوا تو اس نے اس کو قرب دیا یا دور کر دیا؟ تو یہ کون سا علم ہوا؟ غیر نافع ہوا۔ اسی طرح ہر وہ علم جو قرب نہ دے بلکہ دور کر دے وہ غیر نافع تو ہے، اور جو علم قرب دے وہ نافع۔ اتنی آسان سی بات ہے، اس میں آپ کوئی بات ہے تو پوچھیں۔ جب میں نے جانا کسی عالم صاحب کے ساتھ سے یہ سنت پڑھ لیں اگر ممکنہ ہے، کہنا سکتا ہے نقل کی بات کر لیتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، یہ شریعت کا علم ہے، شریعت کا علم غیر نافع ہوتا ہے۔ ہاں شریعت کا علم تو ہے، لیکن شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ پر ضروری ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی ترجیح کیا ہے یہ تو وہ خود طے کرے گا نا، کہ میں نے جو 10 منٹ ہے میری زندگی کے جس میں میں 2 رکعت نفل ادا کر سکتا ہوں، وہ میں بیٹھ کے کسی سے گفتگو میں بھی لگا دوں گا، میں اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ ترجیحات کون طے کرے گا؟ یہ تو خود طے کرے گا نا۔ وہ علم نافع ہی ہے لیکن اس نے اپنے لیے اس کو غیر نافع کر لیا۔ آئی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جیسے شیطان کی مثال لیں نا، شیطان کے پاس کتنا زیادہ علم تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا وہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے حکم فرمایا تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ میں افضل ہوں۔ اس کی دلیل دی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے نا۔
فرشتوں کو نہیں تھا یہ علم، فرشتوں کو بھی تھا، وہ تو زیادہ اعتراض کے قابل تھے، وہ کہتے ہیں ہم نور سے بنے اور یہ مٹی سے بنے، فرشتوں نے تو نہیں کیا۔ تو شیطان نے اپنے لیے اس علم کو غیر نافع کر لیا، ہاں، اس لیے وہ کیا ہو گیا، معترض ہوا وہ۔ یعنی دین کا علم جب آپ کو کے قرب میں اضافہ کرے تو وہ نافع ہو گیا، اور وہی اگر آپ کو دور کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے غیر نافع ہو گیا۔ آگئی کلیئر ہوا؟ اللہ خیر۔